بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں، مدینہ سے یہودی جب نکال دیے گئے اور خیبر میں جا بسے اور وہاں انہوں نے قلعے تعمیر کر لیے، تو رسول اکرم نے فیصلہ کیا کہ ان کا تعاقب کیا جائے گا اور وہاں جا کے اس خطرے کا ہمیشہ کے لیے سدباب کر دیا جائے گا، اس لیے کہ مشرکین مکہ کے ساتھ رابطے میں تھے اور ہمیشہ سازشیں کرتے رہتے تھے۔ جب آپ وہاں تشریف لے گئے، یہ اسی دن کا واقعہ ہے، دو بڑے تاریخی واقعات اس دن پیش آئے۔ جب جناب فرمایا صبح علم اس کو دوں گا جو اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں، تو کیا کیا امیدیں تھیں اور کس کس کو تھیں، تو جناب علی کرم اللہ وجہہ کو پرچم عطا کیا اور آنکھیں دکھنے کو آئی تھیں تو لعاب لگایا اور آنکھیں ان کی صحت مند ہو گئیں، اور وہ باقی واقعات آپ کو معلوم ہی ہیں۔ اور یہی وہ دن تھا کہ جب کھانا پک چکا تھا، گھوڑے اور کا گوشت جو ہے وہ حرام نہیں ہے، وہ تو رواج نہیں پڑا، ہمارے ہاں مڈل ایسٹ میں کہا جاتا ہے، گدھے کا بھی حرام نہیں تھا، لیکن دس واز دی ڈے کہ وہ گوشت پکایا جا چکا تھا، تو اس دن آپ نے فرمایا اس کو حرام قرار دیا گیا ہے اور وہ کھانا الٹ دیا گیا۔ تو سویر آپ اٹھے، اور سب جانتے ہیں کہ آپ بہت سویرے اٹھتے تھے، مورخ اس کی تفصیل بھی بیان کرتے ہیں۔ گھر میں قیام فرما ہوتے تو ایک چھوٹی سی مشک جو ہے وہ پانی سے بندھی ہوئی سر پہ لٹک رہی ہوتی، اپنی خوبصورت انگلیوں کے ساتھ نہایت احتیاط کے ساتھ لیٹے لیٹے اس کی گرہ کھولتے اور اس کی انگلیاں تر کر کے آنکھوں پہ پھیرتے۔ یہ نسخہ ہے نیند بھگانے کا۔ تو سویرے اٹھتے تھے، یہ تہجد کے بعد کبھی ٹیک بھی لگا لیتے تھے اور پھر فجر پڑھتے تھے، تو پھر اس کے بعد باہر تشریف لاتے تھے۔ جب بات کرنی ہو مدینہ میں تو اس دن بھی باہر نکلے، ان قلعوں پہ ایک نگاہ کی اور ارشاد فرمایا، بری ہے ڈرائے گیوں کی صبح۔ مجھے یہ بات اس لیے یاد آئی کہ ڈرے ہوئے لوگوں کے ساتھ واسطہ ہے۔ ڈرا ہوا آدمی بعض اوقات شفاق بہت ہو جاتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ وہ ناکام ہو رہا ہے۔ دیکھیے، مجھے تو دیوار پہ لگی، مجھے تو اپنے پی ٹی آئی کے دوستوں پہ بڑی حیرت ہوتی ہے، صبر و قرار نہیں ہے نا۔ قرآن کہتا ہے تمہیں صبر کیسے آئے، تمہیں علم جو نہیں ہے۔ وہ بھائی، اس کی جان بچ گئی عمران خان کی، یہ تو اندیشہ ہی تھا نا، زہر دے دیجیے گا، زہر اس کو کون دے سکتا ہے؟ وہ تو ٹریفک کا حادثہ بھی ہو جائے تو ذمہ داری جو ہے آئے گی دوسروں پہ، اور پاپولیرٹی بڑھ گئی اور نواز شریف کا منصوبہ ناکام ہو گیا۔ نواز شریف نے منصوبہ تو نقشے سے درست بنایا تھا اور بیرونی حمایت بھی حاصل کر لی تھی، اندرونی بھی حمایت حاصل کر لی تھی۔ اب وہ فرماتے ہیں کہ جی الیکشن اسی وقت کرانے تھے، لیکن اس لیے فیصلہ بدلنا پڑا کہ عمران خان نے آزادی مارچ کا اعلان کر دیا تھا 25 مئی کو، اور یہ انا کا مسئلہ بھی تھا اور یہ بھی تھا کہ کریڈٹ سارا وہ لے جائے گا، تو وہ اس سے پہلے الیکشن کا اعلان انہیں کر دینا چاہیے تھا، تو وہ انہیں سازگار تھا، لیکن قدرت کے اپنے فیصلے ہیں۔ اب جو سروے ہو رہے ہیں، جو سروے نون لیگ نے کرایا ہے ایک اطلاع کے مطابق، اور وہ ہم نے 14 15 16 17 سروے دیکھے ہیں، تو جو نون لیگ نے سروے کرایا ہے اس میں تو ان کی 30 سیٹیں ہیں۔ جو بیسٹ پرپوزیشنز انہوں نے اس میں تجویز کی ہیں کہ فلاں امیدوار ہو، فلاں ہو، اور یہ ہو اور وہ ہو۔ اور جو سروے کل پرسوں کرایا دی نیوز نے، ظاہر ہے اس کے بارے میں آپ یہ گمان تو نہیں کر سکتے کہ اس میں کوئی عمران خان سے ہمدردی کا شائبہ بھی ہوگا، اور سوالات بھی بہت سوچ سمجھ کر فریم کیے ہوں گے۔ تو چاروں صوبوں میں وہ سب سے پاپولر پارٹی ہے پی ٹی آئی، چاروں صوبوں میں۔ پختونخوا میں تو 69% ہے، 4 سدہ مردان وغیرہ میں دھڑلے سے ان کی میٹنگز ہو رہی ہیں، سیمینارز ہو رہے ہیں، اور انتظامیہ روک نہیں سکتی۔ سندھ میں 1% وہ زیادہ ہیں پیپلز پارٹی سے، بلوچستان میں بھی اتنے ہی ہیں، 36% ہیں۔
اب وہ انڈیویجولز کو مینوپولیٹ کر لیں تو وہ دوسری بات ہے. پنجاب میں بھی اتنا بڑا فرق ہے، یعنی باقی تو جتنے سروے اس میں 21% دکھایا گیا ہے، نواز شریف کو اس میں 28% ہے، مان لیجیے 28% ہے، ہم نیت پہ کسی کی شبہ نہیں کرتے، مگر پھر بھی ان کے ووٹ تو 15-20% زیادہ ہیں پی ٹی آئی کے. اب منصوبہ جو ہے نا وہ روز بدلتا رہتا ہے. ہمارے سننے میں بھی کچھ چیزیں آتی ہیں، ظاہر ہے براہ راست سے بات نہیں ہوتی ہے کہ پختونخوا سے تو یہ ہے دستبرداری ہو جائیں کیونکہ وہاں تو ناممکن ہے حکومت بنانا، پنجاب میں کسی نہ کسی طرح مینوپولیٹ کر کے ان کی حکومت بنا دے اور مرکز میں. اب اس میں دیکھیے کہاں کہاں رکاوٹ پڑتی ہے. پختونخوا کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ علی محمد خان کو بنا دیں، وہ اپنی وفاداری ثابت کر چکا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، وہ اس کو گوارا کر لیں گے عمران خان. تو خیر فیصلہ تو انہی کو کرنا، اور پنجاب میں پرویز الہی کو بنا دیں. دیکھیے پرویز الہی صاحب اپنی مرضی سے جیل میں رہ رہے ہیں، ان کا امیج بھی بن رہا ہے اور وہ کمفرٹیبل بھی ہیں، کوئی شکایت بھی نہیں کرتے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے ہمارے تو ہمیشہ اچھے تعلقات رہے ہیں، یہ پلان بی ہے، یہ سی ہے، یہ جو بھی ہے. لیکن میرے سوال اپنی جگہ پہ باقی ہے. ووٹروں کو کیسے روکیں گے؟ 7 فروری کو 2.25 مہینے رہ گئے، کیسے روکیں گے؟ اگر اس دن ووٹر پولنگ سٹیشن پہ پہنچ گیا تو پھر آپ کے پاس یہ آپشن ہے، بلے کا نشان جو ہے وہ نہ لگائیں، تو پھر اس الیکشن کو مانے گا. رابن رفیل آ رہی ہیں یہی دیکھنے کے لیے کیا بندوبست ہو رہا ہے. امریکہ چاہتا ہے عمران خان آئے، قطر کو بھی سنا ہے نرم کر لیا گیا ہے، اب اس کی تفصیل معلوم ہو. انڈیا تو چاہے گا ہی، اور وہ انڈیا تو اس لیے چاہے گا کہ عمران خان کو تو سخت وہ ناپسند کرتے ہیں. اور رابن رافیل جو ہیں وہ ڈیپ سٹیٹ کی نمائندگی کرتی ہیں، سابق سفارتکار ہیں، خدا جانے کس لیے آ رہے ہیں. ممکن ہے عمران خان سے بھی کچھ رابطہ کریں. پیپلز پارٹی کا رابطہ ہے عمران خان سے جو میری معلومات ہے. 2 لیڈروں کا نام مجھے معلوم ہے، انہیں ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ رابطہ رکھیں عمران خان کے ساتھ. اور وہ یہ اس طرح دیکھ رہے ہیں چیزوں کو کہ اگر ہمیں سیٹیں مل جاتی ہیں 50-60 اور 80-90 عمران خان کو مل جاتی ہیں تو ہم ان سے کہیں گے بھئی آپ تو حکومت میں نہیں آ سکتے تو ہمیں ہی گوارا کر لیں. تو وقتی طور پہ ممکن ہے وہ ہمیں گوارا کر لیں. انہیں ڈر ہے کہ بھئی بالکل ہی ہمارے صفایا نہ ہو جائے، دیہی سندھ میں بھی سیٹیں کم ملیں، کراچی میں تو دھاندلی اگر ٹکا کے نہ کریں تو وہ کچھ مل ہی نہیں سکتا، نہ ایم کیو ایم کو مل سکتا ہے، نہ نون لیگ کو مل سکتا ہے، وہاں تو پی ٹی آئی کی سیٹیں ہیں. اور میں تو عمران خان کی جگہ ہوتا ضرور جماعت اسلامی سے اتحاد کر لیتا، اس لیے کہ انہوں نے ایک پہلے شہری مسائل پہ اور پھر غزہ پہ ایسی بیداری کی لہر پیدا کر دی ہے. عمران خان کی ایک کمزوری ہے، ان کا کوئی حلیف نہیں ہے، تو انہیں ایک حلیف ایسی پارٹی مل جاتی جس کا انتظامی ڈھانچہ موجود ہے اور جسے بڑی ضرورت ہے کچھ نمائندگی کی اور اپنا کارکنوں کو شکست خوردگی سے نکالنے کی، جو اب کراچی میں کام تو انہوں نے بہت کیا. تو یہ زرداری صاحب سمجھتے ہیں ہمیں ایلیمینیٹ کر دیں گے تو ان کے پاس 2 آپشن ہیں. سندھ کارڈ استعمال کریں، پختونخوا میں تو میرا خیال ہے غلطی نہیں کی جائے گی، بہت تباہی آئے گی. علی وزیر کو اور محسن داوڑ تک کو تو ہیرو بنانے کی کوشش کی گرفتار کر کے، لیکن کچھ ہوا نہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس اگر اتنی سیٹیں ہوں کہ میں پریشر ہے، وہ انہیں بچانا تو انہیں سندھ کو ہے دراصل. وفاق میں حکومت مل جائے تو کیا کہنے، لیکن یہ ہے کہ وہ انہیں اندیشہ ہے کہ انہیں اتنی تھوڑی سیٹیں دی جائیں گی. میں یہ کہتا ہوں یہ ممکن نہیں ہے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے. ایک پارٹی 4 صوبوں میں مقبول ہے تو اس کی مقبولیت کو استعمال کرنا چاہیے ملک میں وحدت پیدا کرنے کے لیے، اتحاد پیدا کرنے کے لیے. اب بغض و عناد ہے، اور میں ایمانداری سے کہتا ہوں میں نہ کسی سے ڈرتا ہوں الحمدللہ، نہ کسی کو خوش کرنے کے لیے بات کرتا ہوں. وہ کسی ایک پارٹی میں نہیں ہے. پی ٹی آئی والوں میں بھی اتنا غصہ ہے. اللہ کے بندو، صلح حدیبیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی یا نہیں کی تھی؟ مشرکین نے سے معاہدے کیے تھے یا نہیں فتح مکہ سے پہلے؟ برہمی اور اشتعال میں درست فیصلے نہیں ہوتے. یہ ہماری فوج ہے. جب میں یہ کہتا ہوں یہ ہماری فوج ہے، میرے ذہن میں وہ آدمی ہیں جو سیاچن کی بلندیوں پہ کھڑے، ان برفانی بلندیوں پہ جان ہتھیلی پہ لیے کھڑے ہیں. وہاں تو موسم ہی قاتل ہے،
جنہوں نے وزیرستان کو آزاد کرایا، جنہوں نے بلوچستان کو آزاد کرایا، جنہوں نے کراچی کو آزاد کرایا، کراچی میں بوری بند لاشیں تھیں اور کیا تھا، 200-250 ارب روپے کی کرپشن تھی اور بھتہ خوری تھی اور قتل و غارت تھی۔ تو آپ اس فوج کی توہین اور تذلیل نہ کریں، اختلاف کرنا ہے تو ڈھنگ سے کریں۔ عمران خان کا راستہ صاف ہے، ابتلا کا وقت ہے، یہ وقت گزر جائے گا۔ اس ابتلا کے وقت سے گزر کر ہی لوگ سرخرو ہوتے ہیں کہ اس کو ہی نہیں ہے، یہ ایسے مغالطہ، یہ سب اعلیٰ عدالتوں میں جا کے اڑ جائے گا۔ سائفر کیس کیا ہے بھائی؟ سفیر کو بلا کے دھمکی دی جاتی ہے کہ وزیر اعظم سے کہو کہ اپنا الگ ہو جائے اور یا اس کو الگ کر دیا جائے تو پھر معاف کر دیا جائے گا۔ معاف کرنے سے مراد یہ ہے کہ ورنہ ہم تنگ کریں گے، زج کریں گے۔ افغانستان کی شکست کا بدلہ بھی ہے، خواہ انتقام بہت ہوتا ہے طاقتور میں، اڈے بھی چاہیے اس علاقے میں جو نہیں مل سکتے، ایبسولوٹلی ناٹ اس نے کہا تھا۔ اور سی پیک کو بھی محدود کرنا چاہتے ہیں اور بہت محدود کر دینا چاہتے ہیں، اس لیے کہ جھگڑا تو چین سے ہے، بھارت کی اس علاقے میں بالادستی بھی چاہتے ہیں۔ اب نہ سی پیک محدود ہو سکتا ہے، نہ بھارت کی بالادستی یہ قوم قبول کرے گی، نہ نواز شریف کے پاس ووٹ ہی ہیں۔ اس کہنہ نظام سے جو دراصل 75 برس کی لوگ حوالہ دیتے ہیں، 75 برس سے ہو رہا ہے، اس میں قائد اعظم کو بھی لپیٹ دیتے ہیں۔ قائد اعظم کے زمانے میں تو نہیں ہو رہا تھا، تو اور لیاقت علی خان کے زمانے میں بھی نہیں ہو رہا تھا۔ ہزاروں برس سے کہنہ نظام چلاتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ امریکیوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنا مالدار طبقات کی سرپرستی کرتے ہیں اور انہیں مراد دیتے ہیں اور ان کے ذریعے وہ اپنی پالیسیاں نافذ کرتے ہیں۔ اب اس کہنہ نظام سے نئی نسل تنگ آ گئی، جس کے پاس شعور ہے، جس کے پاس سوشل میڈیا ہے، جس کے پاس معلومات کا انبار ہے، جس کے پاس انٹرنیٹ ہے، جو جانتی ہے اکنامک ہٹ مین کون ہوتے ہیں۔ رہ گئے نواز شریف، تو وہ کریں گے کیا؟ مجھے تو بالکل مایوسی کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔ اول تو وہ حکومت بنانا ان کی مشکل ہے، اب ان کی حکومت بن گئی، نہ وہ منی لانڈرنگ روک سکتے ہیں، نہ کاروبار کرنے سے باز آ سکتے ہیں، نہ وہ ٹیکس کلیکشن بہتر بنا سکتے ہیں، نہ وہ مہنگائی کم کر سکتے ہیں، نہ غریب آدمی کو وہ اپنا کوئی اور سہولت دے سکتے ہیں۔ ڈالر ملیں گے نہیں، وہ تو قرضے لے کے ملک چلاتے تھے۔ اسحاق ڈار کو وہ وزیر خزانہ بنائیں گے، بیٹی کو وزیر اعلیٰ بنانا چاہیں گے، تو وہ حکومت کیا خاک چلے گی؟ تو وہ حکومت تو چند مہینے کی ہوگی، سال کی چلیے فرض کیجیے ہوگی، کون سال بھر گوارہ کرے گا؟ یادداشت ان کی بالکل تباہ ہو چکی ہے، شارٹ ٹرم میموری۔ شہباز شریف کی اتنی ایکسیلنٹ یادداشت تھی، میں نے ان سے کہا میں آپ سے ملا تھا 99 میں فلاں دن، انہوں نے کہا آپ مجھ سے مارچ 1998 میں ملے تھے۔ اتنی اچھی یادداشت تھی کہ انہیں ایک ایک بات یاد رہتی تھی۔ اب انہیں واقعہ یاد نہیں آتا، تاریخ یاد نہیں آتی، لطیفہ یاد نہیں آتا، شعر یاد نہیں آتا، حکایت یاد نہیں آتی، ضرب المثل یاد نہیں آتی۔ تو القادر یونیورسٹی کا کیس کیا ہے؟ سائفر کا کیا کیس ہے کہ بھائی وہ انہوں نے پبلک کر دیا، اس کو ایک سازش ہو رہی تھی۔ القادر یونیورسٹی کا کیا کیس ہے؟ لوگ تو وہ کہتے ہیں وہ جہلم کے قریب ایک جگہ ہے، جہلم کے قریب نہیں ہے وہ جگہ۔ وہ جگہ جب ہم اپنا گزر کے ترکئی کی پہاڑیوں کے پاس جاتے ہیں سوابا سے، تو وہاں پہ ایک جگہ ہے، میں تو آئے دن اسے دیکھتا ہوں، کسی دن اتر کے نیچے بھی چلا جاؤں گا، کوئی 450 کنال جگہ ہے اور وہ منگلہ ڈیم سے ہے کوئی 9 کلومیٹر۔ تو یہاں ملک ریاض غالباً ایک شہر بسانا چاہتے ہیں، اندازہ میرا یہ ہے، اور زمینیں بھی خریدی انہوں نے۔ 20 کروڑ روپے زمین کی مالیت ظاہر کی گئی ہے، جو میرا خیال ہے زیادہ ہے، بہت گہری کھائیاں ہیں اور بہت ناہموار زمین ہے، تو چلیے 20 کروڑ کی۔ اور عمارتیں تو کچھ بنائی تھیں، ایسی کوئی یونیورسٹی جیسی عمارت نہیں ہے، چند کمرے ہیں، اچھے ہیں، ڈھنگ سے بنے ہوئے ہیں، سڑک بھی ڈھنگ سے بنی ہوئی ہے، اور نشیب ہے تو پانی ظاہر ہے وہاں پہ ہوگا۔ تو بلڈنگ سمیت وہ 47 کروڑ روپے ہے، اور وہ القادر ٹرسٹ اس کا نام ہے، اور بشرا بی بی اور عمران خان اس کے ٹرسٹی ہیں، اور وہ شوکت خانم کی طرح ہے، وہ نمل یونیورسٹی کی طرح ہے، اور وہ اس سے کوئی مالی فائدہ وہ اٹھا سکتے نہیں، اس کو بیچا جا ہی نہیں سکتا،
کوئی ذاتی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا، گاڑی بھی نہیں لے سکتے، تنخواہ بھی نہیں لے سکتے. کہہ رہے ہیں وہاں 60 ارب کی کرپشن ہوگی. 60 ارب کی کرپشن کیوں؟ جو ساری زمینی جو ہے وہ چند کروڑ روپے کی ہے، تو وہ 60 روپے کی کرپشن کیسے ہوگی؟ یہ کریکٹر اسیسینیشن کمپین ہے اور مایوس کرنے کے لیے ہے. پہلے بھی میں نے کہا تھا، اب بھی کہتا ہوں، کرپشن اسے کرنی ہوتی تو اسے محترمہ فرح کی کیا ضرورت پڑ گئی تھی؟ کرپشن جن لوگوں نے کی ہے، زرداری نے کی ہے کرپشن، شہباز شریف نے کی ہے، نواز شریف نے کی ہے، شہباز شریف کی اولاد نے کی ہے، نواز شریف کی اولاد نے کی ہے. وہ دولت نظر آتی ہے، وہ محلات نظر آتے ہیں، گاڑیاں نظر آتی ہیں، ہزاروں میل پر پھیلے ہوئے گھر نظر آتے ہیں، ہزاروں کینال پر پھیلے ہوئے گھر نظر آتے ہیں، سب شان و شوکت، استعمال کی اشیاء ان کی دیکھیں. میں اس شخص سے ملا ہوں جس نے سونے کا پانی لگایا جاتا ہے، سونے کی ٹھوس ٹائل نہیں ہوتی کبھی، یہ ٹوٹیاں ہیں، ٹوٹی بھی سونے کی نہیں ہوتی، اس پہ سونے کا پانی چڑھایا جاتا. جس نے وہ مہیا کی تھی اسپین سے وہ آیا تھا. اور وہ عمران خان کے گھر میں تو دروازے، اگر آپ وہاں جائیں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ بڑا اچھا مکان ہے، زبردست مکان ہے، لیکن اس کے دروازے ٹیڑھے ہیں. میں نے کہا ٹیڑھے کیسے ہو گئے؟ کہنے لگا یہ کراچی سے لکڑی خریدی تھی، وہ بحری جہازوں کی لکڑی ہوتی ہے، تو اس کی ٹریٹمنٹ نہیں ہوئی تو ٹیڑھے ہو گئے، تو ان کو سیدھے نہیں کرا سکتا. لکڑی کی وہ مٹی کی ٹائلیں ہیں، مٹی کی ٹائلیں فرش پر. میں نے نرخ بھی پوچھا، مجھے آج تک یاد ہے 100 روپے فٹ. وہ مٹی کی ٹائلیں ویسے وہ خوبصورت تو لگتی ہیں، اور یہ ہے کہ گرمی نہیں ہوتی، دیواریں موٹی ہیں، سامنے جھیل ہے، بڑا اچھا گھر ہے، لیکن وہ شاہانہ نہیں ہے، نہ اس کا شاہانہ لباس ہے. وہ وزیرستان جا رہا تھا تو میں نے کہا تمہارا تو کوٹ سے دھاگے نکلے ہوئے ہیں، اور وہ بھی کندھے پہ، جوتے کا بھی یہی حال ہے. تو میں نے کہا کوٹ ہی دوسرا پہن لیتے، تو اس نے کہا دوسرے کوٹ کا بھی یہی حال ہے. بعد میں کچھ لباس سلوایا اس نے، غالباً شادی کے بعد کچھ سلوائے، اور وہ جب بیرونی دوروں کا وقت ہے. اور وہ لباس بھی ہم نے دیکھیں بالکل سادہ ہے. وہ تو خان صاحب کا تو لباس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے، ورنہ تو وہ سفید شلوار قمیض اور سفید واسکٹ ان کے لیے کافی ہے، یا ہلکے رنگ کا لباس انہیں جچتا ہے، وجیح آدمی ہے. کوئی ایسی وجہ نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ سمجھا جائے کہ مایوسی ہوگی. بھائی آپ کو ایک سفر کرنا ہے، آپ کو گندم اگانی ہے، گیہوں اگانے ہیں یا دھان اگانا ہے، تو بھائی انتظار تو کرنا ہوگا، بارش برس جائے، زمین میں نمی ہو جائے، اس میں ہل چلایا جائے، اس کو ہموار کیا جائے، اس میں بیج پھینکا جائے، پھر انتظار کیا جائے صبر کے ساتھ. پھر خرابی ہو جاتی ہے، بارش زیادہ برس جاتی ہے، کبھی کم ہوتی ہے، کبھی کھاد کا مسئلہ ہوتا ہے. اس سے تو گزرنا پڑتا ہے. اور کون ہے جو اس سے نہیں گزرا؟ کوئی صلاح الدین ایوبی کے شب و روز کا مطالعہ تو کرے، کوئی یہ تو دیکھے کہ جناب عمر بن عبدالعزیز نے زندگی کس طرح بسر کی تھی، اور کتنی اذیت ہوتی تھی جب بچوں کے عید کے دن بھی کچھ نہیں ہوتا تھا. دیکھیے، اگر تو قوم پر امید رہتی ہے، مشکل ہماری یہ ہے کہ ہم نہ اقبال کو پڑھتے ہیں، نہ قائد اعظم کی جد و جہد کو دیکھتے ہیں، قرآن کریم کا مطالعہ بھی نہیں کرنا ہے، سیرت بھی نہیں پڑھنی ہے، حدیث بھی نہیں پڑھنی ہے، تاریخ کا مطالعہ کی عادت ہی نہیں رہی مسلم قوم میں. ایک زمانہ گزرا، وہ بھائی امید ہی وہ چراغ ہے جس کے ذریعے آپ ظفر مندی اور فتوحات حاصل کرتے ہیں. اور جناب علی کرم اللہ وجہ کا ارشاد ایک بار پھر دہراتا ہوں کہ مصیبت میں گھبراہٹ ایک دوسری مصیبت ہے، گھبرائیے نہیں. اور دوسری یہ بات ہے، میں کسی مصلحت کی وجہ سے نہیں کہتا ہوں بھائی، دوسری بات ہے انتقام کے بارے میں مت سوچیے، کسی سے کوئی انتقام نہیں لینا. ان سب لوگوں کو، نون لیگ والوں کو، فوجی قیادت کو، اس کو پیپلز پارٹی والوں کو، تحریک لبیک کو، جماعت اسلامی کو، مولانا فضل الرحمان حامیوں کو، سب کو یہیں رہنا ہے. رسول اللہ کا راستہ محبت کا راستہ ہے، الفت کا، انس کا راستہ ہے. وہ اب آپ اقبال کو پڑھیں گے تو قدم قدم پہ وہ یاد دلاتا ہے. اور وہ تو اس وقت ان کا کوئی شعر یاد نہیں آ رہا، مگر حافظ کا شعر سن لیجئے، حافظ شیراز کا، کہ از ما بجز حکایت مہر و وفا مپرس،
ازما بجو شکایت مہر و وفا مپرس قصہ سکندر و دارا نہ خواندائیں، مجھ سے مہر و محبت کی حکایات کے سوا کچھ مت پوچھو، میں نے سکندر و دارا کے قصے نہیں پڑھے۔ یہ دل بڑا کرنے سے مشاہد صاحب جو ہے نا وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں، نون لیگ کے سینیٹر ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی نیلسن منڈیلا والا فارمولہ استعمال کرو، معاف کر دو سب کو، فتح مکہ کو یاد کرو، سب معاف کر دیے گئے تھے، اس دن کو یاد کرو جب صلاح الدین نے جن کے گھوڑے جب انہوں نے یروشلم فتح کیا تھا تو ان کے گھوڑوں کے ٹخن لہو میں ڈوب گئے تھے، سب کو معاف کر دیا تھا، بعض کے جزیہ بھی خود ادا کیا تھا۔ دل بڑا کر کے اس ملک کی تعمیر کے لیے حوصلہ مندی کے ساتھ، عالی ظرفی کے ساتھ چیزیں طے ہو سکتی ہیں۔ یہ جو ہے اپنا تلخی اور غصہ، اخبار نویسوں کے لفافے قرار دینا، بھائی جو آدمی مصلحت پسند ہے، جو آدمی نواز شریف سے امیدیں لگائے بیٹھا ہے کہ وہ آئے گا اقتدار میں ہماری جھولیاں بھرے گا، وہ لوگ خود رسوا ہو رہے ہیں۔ میڈیا جو ہے وہ اس کو لوگوں نے دیکھنا چھوڑ دیا ہے، سوشل میڈیا کی طرف منتقل ہو گئے، معلومات کے دوسرے ذرائع پہ انحصار کرنے لگے۔ اللہ کی رحمت سے اللہ سے اچھی امید رکھیں، عرش بری پہ لکھا ہوا ہے کہ بے شک اس کی رحمت اس کے عدل پہ غالب ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔